الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا وضلوا عن سواء السبیل. محترم حاضرین، اصلاح و ترقی کے سلفی اصولوں کے تحت ہم نے گزشتہ درس میں جو اصول پڑھا تھا وہ یہ کہ اہل سنت والجماعت ان لوگوں پر جو اہل بدعت ہیں، جو انحراف اور گمراہی کا شکار ہیں، ان پر حکم لگاتے ہوئے اعتدال کی راہ اپناتے ہیں، افراط و تفرید سے بچ کر میانہ روی اختیار کرتے ہیں. وہیں سے ایک دوسرا پہلو اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اعتدال اختیار کرتے ہیں. تو ایک دوسرا اصول جو آج کے درس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ منہج سلف کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی بدعت اور انحراف کا شکار ہوتے ہیں، ان کا رویہ اس معاملے میں جو اہل سنت اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں اپنے مخالفین یا اہل حق کے یا حق کے مخالفین کے تعلق سے، اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے اہل بدعت کا رویہ. یعنی وہ غلو کے اور ارجاء کے شکار ہوتے ہیں. غلو یعنی مبالغہ، حد سے تجاوز، شدت پسندی، اور ارجاء یعنی ڈھیل اور یوں سمجھ لیجیے کہ تفرید کے شکار ہوتے ہیں، کمزوری کے شکار ہوتے ہیں. اور یہ وہ ہوتی ہے جو اصولوں اور دلیلوں کے خلاف ہوتی ہے. ملاحظہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد شیخ نے نقل فرمایا کہ جو ابھی میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی سورہ مائدہ کی، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق. آپ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب. اہل کتاب سے مراد توریت اور انجیل کے ماننے والے ہیں. یہ ایک اصطلاح ہو گئی ہے. اب کوئی اور کہے کہ فلاں بھی کتاب آسمان کی ہوگی، ہاں اگر کوئی کہتا ہے تو ہم اس کو، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، ہم اس کو شرعاً اہل آسمانی کتاب نہیں مانتے، اور اس کے ماننے والوں کو اہل کتاب نہیں مانتے. اہل کتاب اصطلاح قرآنی میں صرف یہود و نصارہ ہیں. تو آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب سے خطاب کر کے کہیں کہ اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو، باطل طریقے سے تشدد نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، غلو نہ کرو، اور اس قوم کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو. ایسے لوگوں کے پیچھے مت چلو، خواہشات نفس. خواہشات احوا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. آپ قرآن و حدیث میں اگر کھنگا لیں گے، تفتیش کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل شدہ وحی یا دلیل، جو قرآن و حدیث کی دلیلیں ہیں، اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص کوئی چیز اختیار کرتا ہے جو دلیل کے خلاف ہو، تو اس کو ہم ایک عمومی معنی میں ہوا اور اس کی جمع احوا کریں گے. تو جب ہم کہتے ہیں خواہشات نفس کی پیروی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلیل قرآن اور سنت سے جو چیز ثابت ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیز آدمی اختیار کر رہا ہے، وہ خواہشات نفس کی پیروی ہے. اپنے دل سے، اپنے جی سے، کسی کی سمجھ سے، کسی بھی اور بنیاد پر اسے اختیار کر رہا ہے. تو اس قوم کے، ایسے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے مت چلو جو اس سے پہلے بہک چکے ہیں، گمراہ ہو چکے ہیں. قد ضلوا من قبل واضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیا، خود بھی گمراہ ہوئے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے. صحیح راستہ جنت کا صراط مستقیم ہے، اس سے ہٹ گئے. یعنی غلو سے منع کیا شروع میں آیت کے، اور بعد میں کہا کہ یہ غلو گمراہی کا باعث ہے. اگر آپ انسانی مذہبی تاریخ کا مطالعہ کریں، قوم نوح سے لے کر آج تک، تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کی گمراہی کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ غلو ہے، غلو فی الدین. اور اہل علم نے یہاں تک بیان کیا کہ اگر انسان دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر دنیا داری، نفس کی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، لالچ، ہرس، دنیا کی چمک دمک. تو ہمارے نئی نسل میں دیکھیے نوجوانوں میں دو قسم نظر آئے گی، پرانے لوگوں میں بھی، نوجوانوں میں زیادہ. ایک جو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر دینداری ہوتی ہے. علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے لکھا کہ جو دنیا دار ہیں ان کو تو بہت آسانی سے دنیا کی پرکشش چیزوں میں آراستہ کر کے اس کو خوشنما بنا کے شیطان پہلے ان کو لذت اور لطف کی چیزوں میں ملوث کرتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. یہ ان کو گمراہ کرنے کا راستہ. اور جو دیندار ہوتے ہیں
ان کے گمراہ کرنے کا شیطان کے پاس حربہ یہ ہوتا ہے کہ دین کے ہی راستے سے ان کو گمراہ کرتا ہے کہ جس دین کو آپ مان رہے ہیں اس میں شدت لے آئیں، یا تو افراد کر لیں یا تفرید کر لیں۔ کسی کا کوئی حق ہے شخصیات میں، دنوں میں، اعمال میں، نوافل میں شدت اختیار کر لی جائے۔ امام کو نبی کا مقام دے دیں کہ ہم ایک امام کی تقلید کر رہے ہیں، ہم ایک پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، اب ان کی بات قرآن حدیث سے زیادہ بڑھ کر ماننے لگے۔ یہ ان کی باتوں میں غلو، مطلب ایک آدمی کو آپ نے محبت اور عقیدت کا مرکز مان لیا، اس کی عقیدت اور محبت میں یہ غلو ہے کہ اس کو اس کے مقام سے بڑھا کر نبی کا اور اللہ کا درجہ دے رہے ہیں۔ نبی کو مانا، نبی سے محبت اور عقیدت ہونا ہی چاہیے، ایمان کا حصہ ہے، لیکن نبی کے اندر غلو یہ ہے کہ ان کے مقام سے ان کو بڑھا کر ان کے اندر الوہیت اور اللہ تعالیٰ کی خصوصیت و صفات کو مانا جانے لگے کہ نبی عالم الغیب ہیں، مختار کل ہیں، نور مجسم ہے، یہ اللہ کی خصوصیات نبی میں ماننے لگے آدمی، تو نبی کے سلسلے میں غلو کیا اور انحراف کا شکار ہو گیا۔ تو یہ غلو آپ دیکھیے قوم نوح نے اپنے نیک اور صالح لوگوں کا ان کے مر جانے کے بعد، قرآن نے جن کا ذکر کیا ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سورہ نوح میں ان 5 ناموں کا ذکر ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جلدی جلدی مر گئے، شیطان نے آ کے کہا کہ ان کی یادگار بنا لو، تصویریں اور بت بنا لو جہاں یہ بیٹھتے تھے، تاکہ ان کو دیکھ کے ان کی شخصیت، ان کا نمونہ، ان کی زندگی تمہارے لیے تازہ ہو، یاد کرو۔ تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، یعنی اس وقت شرک کا ارادہ نہیں تھا اور وہ لوگ جانتے بھی نہیں، تو ان کی تصویریں بنا لی، مجسمے بنا لیے، دیکھ دیکھ کے ان کو یاد کرتے۔ اب جب یہ نسل گزر گئی، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ علم بھلا دیا گیا اور نئی نسل آئی، تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تمہارے باپ دادا ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے عبادت شروع کر دی۔ یہ پہلا شرک تھا انسانی نسل میں، قوم نوح کے اندر۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان کہتے ہیں 10 صدیاں یا 10 نسلیں، پیڑھیاں تھیں، بخاری میں اثر نقل کیا حضرت ابن عباس وغیرہ کا۔ اس میں نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے شرک نہیں تھا، یہ شرک کا آغاز ہوا۔ کیسے ہوا شرک کا آغاز؟ اس کا بیس بنا غلو، نیک اور صالح لوگوں کو ان کے مقام سے بڑھا دیا جانا۔ آج دنیا میں دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں جتنی بھی گمراہیاں ہیں، آپ کو یہ پہلو دیا تو غلو ہوگا یا اس کی ضد، یہ غلو حد سے بڑھا دینا، اور ضد کیا ہے؟ حد سے گھٹا دینا۔ ایک طرف نبی کو حد سے بڑھا دیا، دوسری طرف نبی کے سامنے ایسے اماموں کو مان لیا کہ نبی کی بات اور حدیث آ جائے تو اس کی حدیث کو نہ مان کر امام کا قول مان لیا، تو یہ نبی کو گھٹا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آ جانے کے بعد کسی اور کی بات نہیں چلنا چاہیے۔ یہ قرآن حدیث تمام صحابہ تب کا اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، لیکن اصول بنا لیا گیا کہ نہیں ہم تو فلاں کی تقلید کرتے ہیں، نہیں ہم نے تو فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے۔ کہاں سے آیا یہ اصول؟ اسی اصول کو سامنے رکھیے اور پھر یہ سوال اٹھائیے کہ کیا کوئی ایک دلیل بھی ایسی ہے کہ آپ جس بزرگ کو مانتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے ہیں، ان کی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت شدہ حدیث اور سنت کے خلاف ہو، آپ سنت کو چھوڑ کے اگر اس کی بات کو مانتے ہیں، تو دنیا میں کوئی معتبر ایک عالم دین بتائیے جو کہے کہ یہ عمل صحیح ہوگا، اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا؟ قطعاً نہیں، سارے دلائل اس کے خلاف ہے، لیکن امت کا بہت بڑا طبقہ یہ مان رہا ہے ہم پر تقلید فرض ہے، ہم پر پیر صاحب کی جو ہے وہ سمع و طاعت فرض ہے، اب ان کی ہاتھ پر بیعت کر لیا تو قرآن حدیث کو نہیں دیکھنا ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہی ماننا ہے، ان کی رائے، ان کا فلاں اور ان کا فلاں۔ یہ چھوٹی موٹی گمراہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اپنی قوم پر اسی بات کا ڈر ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جو ائمہ جن کو مان رہے ہیں وہ گمراہ کرنے والے ہیں، لیکن ان کی شخصیت، انہوں نے خود کہا کہ صحیح حدیث مل جائے تو میری بات چھوڑ دو، سارے لوگوں کا کہنا ہے، وہ ائمہ بھی یہی مانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ ہاں، یعنی سارے اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن حدیث آ جائے تو پھر کسی کی بات نہیں چلے گی۔ ایسے 20 ہوں، بلکہ کتاب چھپ جائے گی ایسی اقوال ان کے جمع کریں گے تو خیر۔ تو کہا دوسری آیت نقل کی، یہ غلو، افراط اور تفریط، اہل بدعت یا منحرفین اس کے شکار ہوتے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اور تاریخ میں ہمیشہ یہ بات نظر آتی ہے، قرآن نے اس کا ذکر کیا۔ مزید ارشاد باری ہے، فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض ھذا الادنی ویقولون سیغفر لنا۔ ہاں، میں ترجمہ کرتا ہوں، فخلف من بعدہم خلف، تو ان کے بعد برے اور نالائق جانشین ہوئے۔ خلف اور خلف دو لفظ ہے۔ خلف ایک پیڑھی کے بعد یا باپ کے بعد بیٹا جو آئے اگر اچھا ہے تو اس کو خلف کہیں گے، لام کے فتحے پہ زبر کے ساتھ، اور خلف برا جانشین۔ ہاں، ناخلف ہمارے ہاں اردو میں بھی بولتے ہیں، نالائق اولاد،
نالائق جانشین. تو اللہ نے کہا کہ ان کے بعد برے جانشین ہوئے. ورث الکتاب, جو کتاب کے وارث تو ہوئے, یعنی جو اللہ نے کتاب اتاری تھی اس کے وارث تو ہوئے, ان کے پاس کتاب تو تھی, لیکن یاخذون عرض ھذا الادنی, وہ اس حقیر, ادنا دنیا کو کہا ہے, دنیا ادنا کی مؤنث ہے. ادنا بولتے ہیں نا, بہت ادنا چیز ہے, معمولی, حقیر, گھٹیا. تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے اس کو ادنا کہا گیا. ادنا مذکر ہے, دنیا مؤنث ہے. ادنا بہت ہلکی گھٹیا چیز, اور دنیا کا معنی بھی بھائی گھٹیا چیز. تو اس حقیر دنیا کے بدلے میں وہ لے لیتے ہیں. وَيَقُولُونَ, ایک طرف دنیا لیتے ہیں, کتاب ہے ان کے پاس, کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ کر دنیا کے چکر میں پڑے ہیں, اور کہتے کیا ہیں, وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا, اور کہتے یہ ہیں, یعنی دماغ میں یہ ایک خناس یا غلط فہمی بٹھا رکھی ہے کہ عنقریب ہم کو تو بخش دیا جائے گا. قرآن حدیث ہے, آج ہمارے حالت پر غور کر لیجئے, قرآن حدیث کی کتنی باتیں ہم جانتے ہیں, ان کی مخالفت جان بوجھ کر کرتے ہیں, اور دماغ میں یہ رہتا ہے ارے اللہ تو معاف کر دے گا, وہی بات اللہ نے کہی. اور وہ کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا. ہاں, کہتے ہیں ضرور بخش دیا جائے گا, اور اگر ان کے پاس اس جیسا اور سامان آ جاتا تو اسے بھی لے لیتے. ہاں, وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ. تو اللہ نے کہا کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ یہ تم جو کہہ رہے ہو اپنی منمانی کہتے ہوئے, یہ قرآن میں یا اللہ کی کتاب میں نہیں ہے جو اس وقت تھی. ہاں, اور انہوں نے جو کچھ اس میں تھا پڑھ بھی لیا تھا, اللہ کی کتاب میں جو کچھ تھا پڑھ لیا تھا. اور آخری گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے, یعنی آخرت کا گھر, ہاں, ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ڈرتے ہیں, اللہ کا ڈر رکھتے ہیں. تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 69 ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ خوارج, روافض, قدریہ, جہمیہ, ممثلہ, اب ان فرقوں کا جب نام لیا جاتا ہے, میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ پرانے اسلام سے فرقے تھے. آج اسلام سے چاہے ہمارے درمیان موجود نہ ہوں بظاہر, لیکن یہ جتنے میں نے نام لیے, روافض اس میں بہت موجود ہیں, پوری دنیا میں ہیں اس وقت, فتنہ بنے ہوئے ہیں. یہ جتنے میں نے نام لیے ہیں, ان فرقوں کی گمراہیاں آج کے بہت سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں. جیسے معتزلہ کا ذکر میں نے کیا, خوارج میں خارجیت ہے. آج ہمارے یہاں خارجیت زبانی ہے, مسلمانوں کو بغیر دلیل کے کافر کہنا تحریکیوں میں بالکل عام ہے. سید قطب صاحب اور ان کے ہم نوا ماننے والے مولانا مودودی صاحب کے یہاں توحید حاکمیت کے نام پر جو ہے دوسروں کو کافر کہنے کا چلن بالکل عام ہے, کامن ہے. ان کی کتابیں بھری پڑی ہیں, اور ان کے نوجوان چلتے پھرتے کہتے ہیں کہ یہ مرتد ہے, جو ووٹ دیتا ہے وہ مشرک ہے, کافر ہے, مرتد ہو گیا, اس کو مار سکتے ہیں, گولی مار سکتے ہیں. اور کئی جگہ یہ چیز چل بھی رہی ہے. عالم اسلام میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے. اس فتنے نے جتنے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا گزشتہ 20-25 سالوں میں, کسی اور فتنے نے نہیں پہنچایا جان مال کا نقصان. ہاں, روافض تو واضح ہے. قدریہ جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں, یہ بھی پائے جاتے ہیں ہمارے یہاں. جہمیہ جو اللہ کے اسماء و صفات میں انحراف کا شکار ہے, یا تو انکار کرتے ہیں یا تعویل, تحریف اور تعویل فاسد سے کام لیتے ہیں, اس کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں. یا ممثلہ ہیں, یعنی جو اللہ کی مثال لوگوں کو دیتے ہیں, یعنی اللہ کے جیسا مخلوق کو مانتے ہیں. اب اس شکل میں تو نہیں ہے آج, لیکن آپ دیکھیے کہ جو یہ کہتا ہے کہ فلاں شیخ عبد القادر جیلانی مردے کو زندہ کر دیتے ہیں, ہاں, یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور مجسم ہیں, عالم الغیب ہیں, سب کچھ جانتے ہیں, تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرح مثال دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ ملا رہا ہے کہ نہیں ملا رہا ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا صرف اللہ کی خصوصیت ہے. اب کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یا کسی اور بزرگ اور ولی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھے کہ وہ بھی مردے کو زندہ کرتے ہیں, تو وہ اللہ کے ساتھ ان کو ملا رہا ہے, تمثیل بیان کر رہا ہے, گویا اللہ کی طرح وہ بھی ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا لیس کمثلہ شیء, اس کے جیسا کوئی نہیں. اللہ نے کہا ولم یکن لہ کفوا احد, کوئی اللہ کا کفو ہمسر برابر ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا قل هو اللہ احد, اللہ اکیلا ہے, ہر اعتبار سے اکیلا ہے, اپنی صفات میں اکیلا ہے, ذات میں اکیلا ہے, اپنے کاموں میں اکیلا ہے, اپنی خصوصیات میں اکیلا ہے, اپنے حقوق میں اکیلا ہے. لیکن جو بھی شرک کر رہا ہے وہ اللہ کو اکیلا نہیں مان رہا ہے. وہ جب کسی اور کو, کسی پیر کو, کسی قبر کو سجدہ کر رہا ہے, اس کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے, تو اللہ کو اکیلا نہیں مان رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ نہیں اللہ تیرے جیسا یہ بزرگ بابا پیر بھی ہے, ایسا وہ کہہ رہا ہے, جبکہ اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ جتنے لوگ ہیں اہل بدعت جو عقیدے کی گمراہیوں میں شکار ہیں, ان جیسے اہل بدعت گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں. اس میں صوفیہ کو بھی جوڑ لیجئے, کیونکہ یہ جتنے گمراہوں کا, جتنے فرقوں کا ذکر ہے, ان کے اندر جو جو گمراہیاں گندگیاں ہیں وہ سب آپ کو صوفیوں میں ملے گی.
ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہے، مگر وہ انہیں حق سمجھتے ہیں کہ یہ اہل بدعت گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں، غلط عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اسے حق سمجھتے ہیں، ہاں، اور جو ان کی مخالفت کرے اسے کافر سمجھتے ہیں۔ اب جیسے ابھی میں نے کچھ چیزوں کو نقل کیا شیخ عبد القادر جیلانی یا اولیاء کے تعلق سے، ان خصوصیات کو مانتے ہیں کہ وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، غوث ہیں، سب مل جل کے کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا نظام تدبیر کرنے والا اللہ ہے، یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے کائنات کی، ہاں، ایک کوئی پتہ اس کی مرضی اور اس کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، فرشتے اس کے حکم کے پابند ہیں جو انجام دیتے ہیں کام، اللہ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ ہے، اب یہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، خود کفر والا عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اب ہم اس کا جب رد کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، یہ کفر کی بات ہے، تو کہیں گے کہ یہ کافر ہے، ہمیں کافر کہیں گے۔ اہل حق کو یہ اہل بدعت اپنے غلط عقیدے کی وجہ سے بدعت۔ اب یہاں یہ بھی نقطہ دھیان رہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے سب اپنے اپنے مسلک پہ رہو، ایک ہو جاؤ، کیسے ہوں گے؟ یہ بدعات ہی ہیں جو نفرت پیدا کرواتی ہیں، یہ بدعات ہی ہیں جو ایک دوسرے کو کافر کہلواتی ہیں۔ اگر آپ دلوں کو محبت والا بنانا چاہتے ہیں، دلوں کو ایک دوسرے سے ملانا چاہتے ہیں، تو کفر اور شرک اور بدعات کو خاکہ ختم کرنا پڑے گا۔ یہی چیزیں تو ایک دوسرے گروہوں میں نفرت پیدا کرتی ہیں، اور اسی کو بولتے ہیں کہ وہ رہنے دیا جائے اور ایک ہو جائیں۔ یہ تو عجیب و غریب بات ہے کہ آگ جلنے دی جائے اور دیکھو کسی کو آنچ نہ آنے پائے۔ کہہ رہے ہیں اس طرح ان کے یہاں اہل کتاب کا شائبہ پایا جاتا ہے، یعنی اہل کتاب جو غلو کرتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط راستہ چل کے غلو کر کے گمراہ کہتے ہیں، ایسے ہی ان کے یہاں بھی ہے۔ حق کے انکار اور مخلوق کے ساتھ ظلم کرنے میں، اور ان میں سے اکثر ایسی باتوں کی وجہ سے تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں جن کا مفہوم بالکل واضح نہیں ہوتا اور ان کی حجت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یعنی ایک کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو کس وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ ان کے پاس خود اس کا مفہوم واضح نہیں ہے، بس یہ نہیں مانتا فلاں کافر ہو گیا، اور ان کی دلیل بھی واضح نہیں ہوتی۔ ان کے مقابلے کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے بالکل برخلاف، جنہیں اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث کا عقیدہ کیا ہے؟ آج اگر آپ ارد گرد میں دیکھیں گے کہ جو لوگ اہل حدیثوں پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہاں، ان کے یہاں میں ایک حیرت انگیز بات دیکھتا ہوں کہ ایک جاہل آدمی بھی وہی بات کہتا ہے جو ان کا علامہ کہتا ہے، دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، اور آپ اس کا 100 مرتبہ جواب دے دے، وضاحت کر دے، وہ وہی بات دہراتے رہتے ہیں۔ یہ بزرگوں کو نہیں مانتے۔ کیسے نہیں مانتے؟ یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بے بنیاد باتیں، کوئی دلیل اس پر وہ پیش نہیں کر پائیں گے، کہتے ہیں ارے حضرت عمر کو بدعتی کہتے ہیں۔ ایک عالم دین نے مجھ سے کہا شولہ پور میں کافی پہلے، تو میں نے کہا کسی ایک اہل حدیث عالم کی ایسی تحریر یا تقریر آپ بیان کیجئے جس نے حضرت عمر فاروق کو بدعتی کہا ہو، ایک۔ میں نے کہا یا تو وہ اہل حدیث نہیں ہوگا، ہاں، یا پھر آپ کی کچھ غلط فہمی ہوگی، تو وہ دلیل نہیں دے پائے، زبردستی تھوپتے ہیں، حضرت عثمان غنی کو یہ کہتے ہیں، حضرت عمر کو یہ کہتے ہیں، وضاحت دیکھتے ہی نہیں کہ بھائی مانتے کیا ہیں۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں روئے زمین پر صرف اکیلے، جو جملہ بولنے جا رہا ہوں کسی کو عصبیت لگے میں دلیل کی بنیاد پر اظہار حق کے طور پر بیان کر رہا ہوں کہ اہل الحدیث ہی وہ طبقہ، وہ گروہ موجود روئے زمین پر ہے جو ہر شخص کو، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صالحین ہوں، ائمہ ہوں، محدثین ہوں، ہر شخص کو اس کا جو مقام ہے وہی دیتا ہے، نہ اس سے بڑھاتا ہے نہ گھٹاتا ہے، اکیلا گروہ۔ اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بیان کر رہا ہوں، بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ چنانچہ اس میں سے جو میں یہ جو صاحب کتاب نے بیان کیا کہ اہل سنت والجماعت کے اعتقاد کے بارے میں انہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے، حکم لگانے لگتے ہیں، کچھ سے آگاہ ہوتے ہیں، جبکہ کچھ سے جاہل، کچھ چیزیں معلوم ہو جاتی ہے، کچھ چیزوں سے جاہل ہوتے ہیں، اور جو جانتے بھی ہیں اسے لوگوں کے سامنے بھی بیان نہیں کرتے۔ اگر کوئی اچھائی معلوم ہوتی ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ آپ یہ بھی ایک فرق دیکھیں گے اہل حق اور اہل باطل میں، اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان فرق، کہ اہل سنت اگر مخالفین کا، جیسے پیچھے والے درس میں پڑھا کہ وہ اعتدال اختیار کرتے ہیں، اگر اہل بدعت میں کوئی خوبی ہے تو اسے بھی قبول کرتے ہیں کہ ہاں یہ خوبی ان کے اندر ہے۔ لیکن اہل بدعت کے ہاں آپ یہ پائیں گے کہ وہ اہل حق کی خوبیوں کو بھی بیان نہیں کرتے، مانتے ہی نہیں ہیں، ہاں، اور نہ ہی کتاب و سنت کے مخالف بدعات سے روکتے ہیں۔ یہ ایک پہچان ہے اہل بدعت کی کہ اگر ان کے سامنے کوئی قرآن و حدیث کے خلاف بدعت ہوتی ہے تو وہ روکتے نہیں ہیں،
اب وہ سارے لوگ جو بہت علامہ اور بڑے مسلمانوں کے خیر خواہ بننے کا مظاہرہ کرتے ہوئے جاہلانہ انداز میں اور اپنے آپ کو دانشور کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ارے مسلمانوں پر آفت آئی ہے، سب ایک ہو جاؤ، بھول جاؤ اختلافات، یہ کرو کہ نہ کرو، شرک کرو کہ نہ کرو، میلاد پڑھو کہ نہ پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، سب ایک ہو جاؤ. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب ہر ایک اپنی اپنی بدعت اور گمراہی پر قائم رہے، بدعتوں کو قائم رکھا جائے. تو یہ اس کی تائید کر رہے ہیں اور اس کی اس بدعت سے روک نہیں رہے ہیں. یہ کوئی چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے، یہ ناحق ہونے کی بہت بڑی پہچان ہے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن و حدیث کو ماننے والا کہتا ہے اور قرآن و حدیث کی مخالفت پر خاموشی اختیار کرتا ہے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر جمعہ میں کہیں ہر بدعت گمراہی، اور یہ کہے کہ نہیں ٹھیک ہے بدعت بھی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم اسلام پہ عمل تو کر رہا ہے. بدعت اسلام ہے ہی نہیں. جو بدعت پہ عمل کر رہا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اسلام کی غلط تصویر پیش کر رہا ہے، معروف کو منکر، منکر کو معروف بنا رہا ہے، اہل حق سے دشمنی اور اہل بدعت سے تائید کر رہا ہے. ایک نہیں 20 نقصانات ہیں اس کے. اور نہ ہی اہل بدعت کی مذمت کرتے ہیں یہ لوگ، بدعت کو بدعت نہیں کہتے، اہل بدعت کی مذمت نہیں کرتے. تو جب اگر بدعت کو بدعت نہیں کریں گے، آپ کو ایک چھوٹی سی بات ہے، دنیا میں لوگ بولتے ہیں کہ ہم دین پھیلا رہے ہیں، دین کو نافذ کر رہے ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں. تو ایک بات بتائیے کہ تبلیغ کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. اب ایک آدمی اگر شرک سے منع نہیں کرتا، بدعت سے روکتا نہیں ہے، تو منکر سے روک کہاں رہا ہے؟ وہ نہیں کر رہا ہے. وہ ایسی جتنی جماعتیں ہیں ان کو یہ دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر یا دعوت اللہ یا انبیاء کی دعوت کا کام نہیں کر رہے ہیں. جو حکومت قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو صرف فضائل کی بات کر رہے ہیں، وہ انبیاء کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام بالکل نہیں کر رہے ہیں. کسی نبی نے کبھی کسی شرک کو برداشت نہیں کیا اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس میں پڑھو ہی مت، اختلاف ہوگا، لوگ ناراض ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عقل مند اور خوش اخلاق ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت پیش کرے پورا مکہ دشمن ہو گیا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اہل شرک بھی ان کے دوست بنے رہیں. یہ دعوت کا کام نہیں ہے. اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ قبول کیجئے کہ ہمارے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ بدعت کو بدعت، شرک کو شرک کہیں. ہم دعوت کا کام نہیں کر سکتے. جو لوگ یہ نہیں کر سکتے وہ حکومت سے ٹکرانے کی بھی بات کرتے ہیں، عجیب بے وقوفی کی باتیں ہیں. ابھی دیکھیے یہ پورا ایک تہلکہ مچا ہوا ہندوستان میں آئی لو محمد کے نام پہ. ایک موقع دے دیا، گزشتہ کئی سالوں سے موقع نہیں مل رہا تھا ہندو مسلم کرنے والوں کو، مضبوط موقع. یہ ان کا کام کر رہے ہیں. کون سا تیر مار رہے ہیں یہ؟ مسلمانوں کو ورغلا کے آئی لو محمد، میں محمد سے محبت کرتا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں آپ. کہاں کرتے ہیں آپ محبت؟ اللہ کے رسول کی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. سنت بتائی جائے تو کہیں پیر صاحب یہ کہتے ہیں، ہمارا مسلک یہ ہے، ہمارے امام کا یہ قول ہے. سنتوں کو رون دیتے ہیں، بدعتوں کو اختیار کرتے ہیں، بدعتوں کی تائید کرتے ہیں، اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں. تو کون سی محبت ہے یہ؟ جھوٹی محبت. اور جو جس قسم کے لیڈران ہیں، میں ایسا مانتا ہوں، میں اپنا ذاتی طور سے ایسا مانتا ہوں کہ یہ دوسروں سے بکے ہوئے لوگ کام آ رہے ہیں، لوگوں کے لانچ ہو رہے ہیں. جیسے ابھی غزہ کا سودا کیا جا رہا ہے، اسرائیل کا مقصد حاصل ہو رہا ہے. آخر میں سارے لوگ جو تائید کرنے والے تھے وہ بھی تھک ہار کے چلو ٹھیک ہے یہی مصالحت ہو جائے، جس میں سراسر فلسطینی مفادات کا نقصان نظر آتا ہے. ایسے معاہدے پر عمل کیا جا رہا ہے. کچھ لوگوں کا بھی تو سامنے تصویر صاف ہوگی. اس کے لیے ہمارے درمیان سے کچھ لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور اہل بدعت اس میں استعمال ہوتے ہیں. اور استعمال ہونے کی ایک شکل یہ ہے کہ اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں، اہل بدعت کی تائید کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور نہ ہی اہل بدعت کی مذمت کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں سزا دیتے ہیں، بلکہ یہ سنت اور اصول دین پر گفتگو کرنے والوں کی مذمت کرتے ہیں. اہل حدیثوں کو برا بھلا بولیں گے. دیکھ لیجئے سوشل میڈیا آج دیکھ لیجئے، اہل حق کو برا بھلا بولیں گے. یہ ایک اور گناہ کرتے ہیں کہ صحیح لوگوں کو غلط کہتے ہیں. کچھ واقعات اصولوں کی بنیاد پر کسی کو صحیح غلط کہا جائے گا، بعض خبریں اور واقعات اس کی بنیاد پر نہیں کہا جائے گا. ورنہ آپ دیکھیں گے کہ ایک خبر سننے کے بعد یہ لوگ سعودی عرب کی مخالفت کرتے ہیں، وہی خبر جب تو ایران سے آتی ہے، جب یمن سے آتی ہے، جب ترکی سے آتی ہے تو خاموش رہتے ہیں. ان کا تضاد رہتا ہے. یہ کیوں؟ اصول نہیں ہے نا. ہم اسی عمومی اصولوں کو پڑھ رہے ہیں کہ آپ کی موافقت، مخالفت، دوستی، دشمنی کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے. اور یہ اس بارے میں اہل بدعت اور اہل سنت میں کوئی تفریق نہیں کرتے، بلکہ یہ سب کے مذاہب کو تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ بسا اوقات اجتہادی مسائل میں علماء کرتے ہیں. یعنی علماء اجتہادی مسائل میں ایک دوسرے کی
توہین یا تردید نہیں کرتے کہ ٹھیک ہے یہ ان کی دلیل یہ، تو یہ سب کو وہ بدعتی ہو، کھلے طور سے غلط ہو، پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ ہاں، یہ طریقہ اکثر مرجیہ اور بعض فقہا صوفیہ اور فلاسفہ کے یہاں پایا جاتا ہے۔ مرجیہ، جس کا میں نے ارجا کے طور سے ذکر کیا، یہ ایک فرقہ تھا جس کا کہنا یہ ہے، اس میں 3 کیٹیگری ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، تو اب کوئی بھی گناہ کرنے سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ کبیرہ گناہ کرے صغیرہ، بالکل خوارج کے الٹ۔ خوارج کے ہاں شدت کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کیا تو مسلمان کافر ہو جائے گا، مر گیا تو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے گا کافروں کی طرح۔ اس کے بالکل الٹ یہ مرجیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو اب اس میں 2 کیٹیگری ہے، کہتے ہیں صرف زبان سے، کہتے ہیں دل سے تصدیق کر لیا، تو اب اس کا ایمان اور حضرت جبرائیل اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان ایک جیسا ہے، کچھ بھی گناہ کر لے وہ جنتی ہے۔ یہ مرجیہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بول لیا تو اب وہ بدعت کر رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، قبر پہ جا رہا ہے، غیر اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو مردوں کو زندہ کرنے والا مان رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، نور مجسم سب مان رہا ہے، شرک کر رہا ہے کھلا کھلا، اللہ سے ملا رہا ہے بندوں کو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے ہمارے یہاں کئی لوگ ملیں گے، اس نام سے تو نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں سب صحیح ہے، گائے بھی گابن بیل بھی گابن کہا، تو کہہ رہے ہیں اسی طرح بہت پہلی صورت زیادہ تر نفس پرستوں اور اہل کلام کے یہاں غالب ہے، جبکہ دونوں طریقے منحرف ہیں، کتاب و سنت سے خارج ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت کا ترجمہ تھا۔ آپ نے مزید کہا علامہ ابن تیمیہ نے کہ اسی لیے آپ ان میں اکثر کو دیکھیں گے کہ جب اس کے لیے ہدایت واضح نہیں ہوتی تو وہ الٹے پاؤں واپس ہو جاتا ہے، ہاں، اور پھر وہ ہر طرح کی شہوتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، دین کی طرف آیا واپس چلا گیا اور پھر سب چیز کر رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ علم اور یقین نہیں ہوتا جس سے اس کا دل مطمئن ہو سکے۔ ہمارے یہاں کئی لوگوں کو دیکھتے کہ محنت کر کے مسجد میں لائے، کچھ دن عبادت کیا، پھر اس کے بعد چلا گیا نشے بازی اور غلط راستے پہ، کیونکہ اس کو صحابہ کرام کی طرح تربیت نہیں کی ہے، دل میں عقیدہ اور یقین نہیں بٹھایا، اطمینان نہیں ہے، اور اس کا سینہ جس سے کشادہ ہو جائے ایسی چیز نہیں سیکھی، جیسا کہ حدیث کے اندر وارد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے، قال ان مما اخشى علیکم شہوات الغی فی بطونکم وفروجکم ومضلات الہوی۔ یہ کئی سندوں سے مروی ہے، ہاں، کئی سندیں ضعیف ہے، بعض سندیں صحیح بھی ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے کہ ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارے متعلق ان گمراہ کن خواہشات سے سب سے زیادہ اندیشہ ہے، ہاں، کیا ہے؟ شہوات الغی، گمراہ کن شہوتوں سے جن کا تعلق پیٹ اور شرمگاہ سے ہوتا ہے، پیٹ سے کھانے پینے دولت، شرمگاہ سے زنا بدکاری فحاشی بے حیائی، پیٹ اور بطن و فرج کی برائیاں، اکثر انسانی شہوتوں کا مرکز یہی 2 چیزیں ہیں، اور دنیا میں بہت سارے فلسفے، کمیونزم، نیشنلزم انہی دونوں چیزوں کے گرد گھومتا رہتا ہے، لوگ بناتے ہیں مادہ پرست، تو لوگوں کا سارا مرکز انہی 2 چیزوں کی خواہشات پر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان چیزوں کی شہوتوں، اور اس کے علاوہ کہا ومضلات الہوی، اور گمراہ کن فتنوں سے بھی اندیشہ ہے۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ اس پر کچھ تفصیلی گفتگو کی جائے انشاءاللہ، ویسے اس پر میں نے ایک مرتبہ گفتگو کی ہے، ہاں، تو اس سے مجھے اندیشہ ہے، اسی سے استدلال کر رہے ہیں کہ خواہشات میں جو گمراہ کن ہے، پیٹ اور بطن اور فرج کی خواہشات اور فتنوں میں ڈالنے والی جو گمراہ کرنے والے فتنے، اور یہ لوگ جو نبوی سلفی طریقے سے اعراض کرتے ہیں، ان کے یہاں یہ دونوں خرابیاں جمع ہو جاتی ہیں، افراط یعنی غلو، تفریط یعنی ارجاء، گمراہ کن شہوات اور گمراہ کن فتنے، شہوتیں اور فتنے۔ اسی لیے ہمیں ہر نماز میں یہ دعا مانگنے کی ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس پر قائم رکھ، دونوں معنی ہے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر نہ غصہ کیا گیا اور وہ بھی نہیں جن کو جو گمراہ ہوئے۔ اور صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم سے کم اثر سے ثابت ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہود ہے، ضالین سے مراد نصارہ ہے۔ یہود علم کے ساتھ گمراہ تھے، نصارہ جہالت کی بنیاد پر۔ اور سلف کہا کرتے تھے، یہ قول بہت غور سے، حالانکہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، یہ دماغ میں رکھنے والا ہے، سلف کہا کرتے تھے کہ فاجر عالم اور جاہل عابد کے فتنوں سے آگاہ رہو۔ پوری تقریر کا ٹاپک ہے یہ۔ فاجر عالم، ایک عالم ہے لیکن فسق و فجور والا ہے، دنیا کمانے والا ہے، سامنے کچھ ہے پیچھے کچھ ہے، دنیا کی دکان چلا رہا ہے، دین کی دکان چلا رہا ہے، ہاں، دوسروں کی آخرت کی فکر کا مظاہرہ کرتا ہے اور اپنی دنیا کی فکر کرتا ہے، فاجر عالم۔ اور جاہل عابد، عبادت گزار ہے لیکن علم نہیں ہے،
تو اپنے آپ کو بہت پہنچا ہوا سمجھتا ہے، میں نے خواب دیکھ لیا، میں تو ایسا، میں تو ویسا. ہاں، میرے پاس جبریل آئے تھے معراج کے لے جانے کے لیے. تلبیس ابلیس پڑھیے، جاہلوں کے پاس شیطان آتا ہے، کہتا ہے میں جبریل ہوں، میں نے ایسا، میں نے ویسا کیا تو میرے پاس ایسا ایسا معاملہ ہوا. بہت ساری گمراہ. تو اس سے گمراہ رہیے، آگاہ رہیے. یہ دونوں فتنے آج مسلمانوں میں بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں. فاجر عالم، جاہل عابد، ان کے فتنوں سے اللہ کے رسول نے یا سلف نے اس سے آگاہ کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں گمراہ کرنے والے ائمہ سے، پیشواؤں سے. وہی بات اس میں بھی ہے، کیونکہ ان دونوں کا فتنہ بہت سنگین ہوتا ہے. پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہاں، پھر اس کا کیا حکم ہوگا جس کے اندر گمراہی اور فجور دونوں جمع ہو جائیں، گمراہی بھی اور فجور بھی. ہاں، یہ بھی علامہ ابن تیمیہ کی ایک دوسری کتاب کے تعارض العقل والنقل کی عبارت کا ترجمہ ہے. اور آپ نے آخری بات، اور آپ نے مزید کہا علامہ ابن تیمیہ نے کہ بدعت وہ ہے جو اعتقادات اور عبادات میں کتاب و سنت اور اجماع سلف کے خلاف. بدعت کی ایک یہ تعریف نہیں ہے لیکن ایک پہچان بتائی کہ جو قرآن، حدیث اور اجماع امت کے خلاف ہو، جیسے کہ خوارج، روافظ، قدریہ اور جہمیہ کے اعتقادات. میں نے ابھی اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی کہ ہمارے یہاں یہ کس شکل میں پائے جاتے ہیں. اور جیسے کہ وہ صوفیہ جو مسجد کے اندر رقص و سرود اور گانے کے ذریعے تقرب حاصل کرتے ہیں، اسی طرح کچھ ایسے بھی ہیں جو داڑھی منڈوا کر اور ناجائز چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں ناجائز کاموں کے ذریعے. ہاں، اسی طرح کتاب و سنت کے مخالف بہت سی بدعات ہیں جنہیں بہت سے لوگ عبادت سمجھ کر انجام دیتے ہیں. وہ اسے دین سمجھ رہے ہیں، عبادت سمجھ رہے ہیں، جبکہ اس کا قرآن و حدیث سے دور دور تک تعلق نہیں. آج دیکھیے کہ اہل تصوف ایسے کتنے وظائف، کتنے اذکار، کتنے اعمال کرتے ہیں، کتنی نئی نئی نمازیں پڑھتے ہیں، جھوٹی حدیثیں گڑھ رکھی ہیں. رجب کی یہ نماز، 15 شعبان کے وہ اعمال، فلاں چیز کا یہ عمل، ڈھیما چیز کا یہ عمل، اور ان سب چیز کو وہ دین سمجھ رہے ہیں. یہ حقیقت میں ایک مسلمان کو ایسا ماننا چاہیے کہ مسلمان ہونے کے بعد اگر وہ ان چیزوں میں ملوث ہے، غرق ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ دریا میں رہ کے بھی پیاسا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے اور اعتدال کی راہ پر قائم رکھے، اسی پر موت دے اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں ہر قسم کے فتنے اور عذاب سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.